السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو اندر ولاگ. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ایچ ایس اسٹوریز اور میں ہوں جی حامد سجاد. ویورز، آپ نے لاسٹ ٹائم میرے جنید بھائی کے ساتھ ولاگ میں بڑا اچھا رسپانس کیا. مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی. انشاءاللہ ہوپ سو آپ لوگ اس ولاگ میں بھی میرا ساتھ دیں گے اور آپ کو میں پریٹی مچ انفارمیشن آج بتاؤں گا جی. آپ کنسلٹنٹ کے بغیر اپلائی کیسے کر سکتے ہیں, آپ کو یونیورسٹی میں اپلائی کرنے کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹ چاہیے, کیا کیا ایشوز آپ کو فیس کرنے پڑ سکتے ہیں اور آپ لوگ اس کو کیسے ٹیکل کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں آج ہم ڈسکس کریں گے ود جنید ملک اور انشاءاللہ آپ کو اس کا ایک بیٹر فیڈ بیک دیں گے تاکہ آپ کے پروسیس میں آسانی ہو. تو جی سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جنید بھائی کہ جی بھائی. موسٹ کروشل تھنگ جو ہے اپنا یہاں پہ یو کے آنے کے لیے وہ ہے میرے خیال کے اندر آئلٹس, جو بالکل کہ ایگزیکٹلی. ایک بیسک تھنگ ہے. کافی سارے لوگ اس کو یار وہ لے لیتے ہیں کہ یار آئلٹس کریں نہ کریں کریں نہ کریں. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیں, اگر آپ لوگ مسئلوں سے بچنا چاہتے ہیں اور اپنی یو کے آنے کے لیے جو آپ کی اسٹرگل ہے اس کو ایزی کرنا چاہتے ہیں تو سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ سب کچھ چھوڑیں, سب سے پہلے آئٹس کریں. میرا تو یہ ماننا ہے حامد بھائی, آئٹس آپ نے کر لیا تو اس سے آپ کا کیا ہوگا, آپ کی لائف ایزی ہو جائے گی. آپ نے جدھر جانا ہے, جس یونیورسٹی آپ نے جانا ہے, آپ نے جدھر بھی اپنے آفر لیٹر کے لیے آپ نے اپنی اپلیکیشن ڈالنی ہے, کہیں بھی ڈالنی ہے, تو آئٹس کے وجہ سے آپ کو ہر یونیورسٹی ایزلی ایکسیپٹ کرے گی. میرا تو یہ ماننا ہے. اور باقی اس کے بعد اور ٹیسٹ بھی ہیں, مطلب جو بچے آئٹس نہیں دینا چاہتے اس سے ڈرتے ہیں تو آکسفورڈ ہے اور وہ پی ٹی دے سکتے ہیں, ڈولنگو دے سکتے ہیں. بالکل. جی تو جی آئلٹس جو ہے جی کمپلسری ہے, آئلٹس آپ نے لازمی کرنا ہے. میرے تو آئلٹس میں الحمدللہ بڑے اچھے بینڈز آ گئے تھے. چلیں عوام کو بتا دیتے ہیں, میرے تو 7 بینڈز تھے. جنید بھائی آپ کے بھی میرے خیال میرے 6.5 تھے کہ 7 تھے؟ میرے 7 تھے. جنید جی بھائی کے بھی 7. 7 تھے. تو اسپیکنگ میں میرے الحمدللہ 7.5 تھے, 6.5 تھے ریڈنگ کے اندر, 7 تھے میرے لسننگ کے اندر اور 7 ہی تھے جی آئی تھنک سو رائٹنگ میں. تو آپ کے کیا حساب کتاب تھا؟ حامد بھائی, مطلب میں تو پہلے کیا تھا, اس سے کوئی 1 سال پہلے آئٹس اچھا کیا اچھا, ہوا تھا, تو اس وقت میرے اسپیکنگ میں 6.5 تھے, یہ مجھے پتہ ہے. ٹھیک ہے اور میرے جو اچھے آئے تھے وہ رائٹنگ میں آئے تھے. ٹھیک ہے رائٹنگ میں میرے آئی تھنک 8.5 آئے تھے. ٹھیک ہے جی, بڑے اچھے جی, بینڈز ہیں. تو اسی کی اور وجہ سے 7 بنا, ورنہ باقی میرے اتنے مزے کی اچھے بات نہیں آپ تھے. کو بتاؤں کہ یہ ٹائم سے مجھے یاد ہے کہ آئلٹس 2 سال تک ویلڈ رہتا ہے. بالکل یہ آپ کو بہت بڑا بینیفٹ ہے. اور آئلٹس آپ کو کون سے والا کرنا چاہیے؟ آئلٹس میں بھی 2 ٹائپس ہیں, بالکل. ایک یو کے اکیڈیمک ہے, ایک آئلٹس جنرل ہے. کچھ لوگ جو آسٹریلیا جانا چاہتے ہیں, امریکہ جانا چاہتے ہیں, کینیڈا جانا چاہتے ہیں, وہ جو ہے آئلٹس جنرل کر لیں. یو کے آنے کے لیے آپ آئلٹس یو کے کا کر لیں, آئٹس یو کے وی آئی والا. جی یو کے وی آئی والا. بالکل بالکل. لیکن آپ چاہے جون سا مرضی کریں, دونوں جو ہیں جی وہ چلتے ہیں یہاں پہ, ٹھیک ہے. تو آئلٹس یو کے وی آئی والا میں نے تو وہ کیا تھا, وہ ذرا تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے, تھوڑا سا ٹف ہوتا ہے جی بالکل دوسرے وہ والے سے, جنرل ٹھیک ہے سے ٹف ہے. بالکل. جی. تو اب چلتے ہیں جی ہم اپنے نیکسٹ کویشچن کی طرف کہ آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹ چاہیے کسی یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن کے لیے. تو جنید بھائی پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ماسٹرز کی, کیونکہ ہم نے ماسٹرز میں اپلائی کیا تھا اور الحمدللہ آپ نے بھی خود ایڈمیشن سیکیور کیا اپنا, میں نے بھی بالکل. الحمدللہ خود ہی اپنا ایڈمیشن سیکیور کیا ہے. تو ہم پہلے کر لیتے ہیں ماسٹرز کی بات. تو ماسٹرز کے اندر بھائی جان کون کون سے ڈاکومنٹس جو ہیں حامد کروشل ہیں؟ بھائی, جو سب سے مین ڈاکومنٹ آپ کو ہی پتہ ہے, پہلے نمبر پہ آپ کا پاسپورٹ. پاسپورٹ. بالکل پاسپورٹ کے بغیر آپ کہیں یونیورسٹی اپلائی بھی نہیں کر سکتے. بالکل تو آپ کو پاسپورٹ چاہیے. اگر آپ ماسٹرز کے لیے آ رہے ہیں تو آپ کو اپنی بیچلرس کی ڈگری ہو, ٹرانسکرپٹ چاہیے. بالکل اس کے علاوہ آپ کی ایف ایس سی جو پاکستان میں ہوتا ہے, بالکل. انڈیا میں اسے یہ لوگ +2 کہتے ہیں, جی جی تو وہ ہونے چاہیے. اس کے بالکل. تو آپ کے پاس یہ انگلش کے آپ کا جو آئٹس کا اسکور کارڈ ہے, جی بالکل, یہ بھی ہونا 3 ہو چاہیے. گئے. بالکل. اس کے علاوہ آپ کو مطلب میرے خیال سے تو یہی انیشیل سارے مین ڈاکومنٹس جی. ہیں. تو میں اس میں تھوڑی سی ایڈیشن کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو جناب علی سب سے پہلے تو یہ بھائی نے بات بالکل صحیح کی ہے کہ ڈگری چاہیے, لیکن سم ہاؤ کچھ یونیورسٹیز آپ کا ڈگری کمپلیشن لیٹر پہ بھی ایڈمیشن کر دیتی ہیں, لیکن لیٹر آن آپ نے ان کو ڈگری پرووائڈ کرنی ہے. کیس کے وقت. بالکل جی. کیس لیٹر کے وقت. آپ کو بہت سارے کنسلٹنٹس کہیں گے کہ بھائی جان آپ ہمیں آئیں, ہمیں 10,000 روپیہ دیں, 15,000 روپیہ دیں, ہم آپ کا کیس فائل کر دیتے ہیں. ڈاکومنٹ آپ کے پاس ہے نہیں ہے, وہ کہیں گے جسٹ آپ اپنی میٹرک انٹر کی ڈگریز دیں, یہ وہ باقی ڈاکومنٹس ہم ساتھ ساتھ ان کو فارورڈ کر دیں. تو ایسا آپ نے نہیں کرنا, اس کا آپ کو نقصان, آپ کا ٹائم ویسٹ ہے. آپ نے کیس تب فائل کرنا ہے جس وقت آپ کے پراپر فائل تیار ہے, پھر آپ جو ہے اپنی فائل پریپیئر کر کے جی پھر اپنا کیس فائل کریں. اسی ایسا طرح. ہی ہے جی. بالکل اس طرح. اگر میں سوری حامد بھائی آپ کی بات, مطلب اگر آپ فل ڈاکومنٹس کے ساتھ کسی یونیورسٹی میں اپلائی کر رہے ہیں, اپنی اپلیکیشن ڈال رہے ہیں, اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے آپ کے پاس انگلش کا ٹیسٹ سب کچھ ہے,
تو آپ کو یونیورسٹی ٹائم ضائع نہیں کرے گی, آپ کی اپلیکیشن کو وہ ایکسیپٹ کریں گے اور ڈائریکٹ آپ کو انکنڈیشنل آفر لیٹر دیا کریں گے. تو اور یہ یونیورسٹی کا بیسٹ بھی ہے. کرائٹیریا آپ کو ایڈمیشن کا بتا دیتے ہیں, وہ یہ ہے کہ فرسٹ کم فرسٹ سرو ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. اب فور سپوز جی سپتمبر انٹیک آ رہی ہے, بچے کیا کرتے ہیں اپنی, اتنے ماشاءاللہ لوگ تیز ہیں اور اتنے کمپٹیٹیو ہیں کہ لوگ جناب علی مئی سے ہی آگے اس کی تیاری کر دیتے ہیں, اپنے ڈاکومنٹس گیدر کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں, جون تک وہ ڈاکومنٹس جمع کر کے اپنا, کافی سارے لوگوں کے پاس جولائی تک انکنڈیشنل لیٹر ہوتا ہے اور کئیوں نے فیس بھی جمع کروا دی ہوتی ہے. ایسے ہی ہے جی. بالکل تو جتنا آپ فاسٹ پروسیس کریں گے آپ کو اتنا اچھا جو ہے نا جی وہ جواب آئے گا, کیونکہ جب آپ پیچھے پیچھے چل جائیں گے رش بڑھتا جائے گا, لوگ جو ہیں زیادہ آتے جائیں گے, آپ مس ہوتے جائیں گے یونیورسٹی سے, وہ اپنی فائل آپ کی نیچے چلے جائے گی, تو پھر وہ ڈیفینیٹلی آپ کا آفر لیٹر آنے میں ٹائم لگے گا, جو کہ موسٹلی ہوتا ہے. کنسلٹنٹ کیا کرتے ہیں, فار سپوز آج 1 تاریخ ہے, آپ کنسلٹنٹ کے پاس گئے جی, آپ نے فرسٹ آف آل السلام علیکم, وعلیکم السلام جی سر بیٹھے ہم آپ کا کیس فائل کرتے ہیں, کسی یونیورسٹی میں جانا پسند کریں گے, آپ نے کہا کہ دس یونیورسٹی, او یار وہاں نہ جاؤ, وہاں پہ تو یہ مسئلہ ہے, وہ تو آپ کو لیٹر نہیں دے گی. آپ ایسے کریں, آپ کو میں ایک یونیورسٹی بتاتا ہوں, اس یونیورسٹی کے اندر آپ اپلائی کر لیں تو انشاءاللہ ہم آپ کو ود ان اے ویک آپ کا لیٹر منگوا دیں گے. ایسی بات کرتے ہیں جی. بالکل اسی طرح کنسلٹنٹ تو اسی طرح کہتے ہیں کہ 3 دن میں, ہفتے میں, 2 ہفتوں میں مجھ سے کنفرم انکنڈیشنل لو. ہاں جی. تو بچے نے ٹیسٹ دیا نہیں ہوتا انگلش کا, اسے انکنڈیشنل یو کے والی یونیورسٹیاں دے رہی ہیں. کنسلٹنٹ تو ویسے ہی ہیں, چھوڑیں ان کو, وہ جھوٹ بولتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ نے کنسلٹنٹ کی باتوں میں نہیں آنا, آپ نے اسٹریٹ فارورڈ جی اپنا کیس خود جو ہے نا, اس سے آپ جا کے انفارمیشن ضرور لیں کہ یار کہ کس طرح میں فائل کروں, وہ آپ کو کیا بات بتاتا ہے وہ آپ ضرور سنیں اس سے جا کے. لیکن جو باتیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ اوتھینٹک ہیں اور ان کے پیچھے کوئی فالسیفائی انفارمیشن نہیں ہے, ساری جنون باتیں. انشاءاللہ آپ اس کو فالو اپ کریں گے تو انشاءاللہ کیس فائل کر لیں گے آپ بڑا آسانی سے. تو اب آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے اپنی فائل ریڈی کرنی ہے. فائل ریڈی کرنے کے اندر آپ نے اپنا آئلٹس, آپ نے اپنا ٹرانسکرپٹ, اپنا ڈگریز, اپنے ایجوکیشنل ڈاکومنٹس, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ چیزیں آپ نے کرنے کے بعد یونیورسٹی کو آپ نے وٹس ایور یونیورسٹی, میں نے آپ کو کہا آپ یونیورسٹی آف ویسٹ اسکاٹ لینڈ میں آئیں, آپ لنڈن یونیورسٹی میں جائیں, جس مرضی میں جائیں, بالکل. لیکن یہ کہ ڈیسائیڈ کریں اکارڈنگ ٹو یور بجٹ, ٹھیک ہے. سب سے پہلے یونیورسٹیز کی فیسز دیکھیں, ان کی ویب سائٹس پہ جا کے ایکسپلور کریں. ہر یونیورسٹی کو آج کل لیپ ٹاپ, موبائل ہر بندے کے پاس ہے, اس کا استعمال کریں. ادھر جا کے آپ دیکھیں کیا کیا فیسز ہیں. میں انشاءاللہ فیسز پہ بھی ایک ٹاپک پہ ویڈیو بناؤں گا جس کے اندر میں ٹاپ 10 یونیورسٹیز جو ہیں جن کی جنید بھائی کم فیسز ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے آج کل ڈیمانڈنگ یونیورسٹیز مطلب ہیں پاکستان کے لیے. بالکل, تو وہ انشاءاللہ ہم آپ کو پورے ایشیا کے حساب سے بتائیں گے, تو وہ آپ کے لیے بڑا بینیفیشل ہوگا. ٹھیک ہے. تو آپ نے اب جناب علی کر دیا, ڈاکومنٹس اپنے فائل کر دیے, ٹھیک ہے. آپ نے فائل کیے, اس کے بعد آپ سے انہوں نے سب سے پہلے آپ سے انہوں نے کہنا آپ اپنا کریڈیبلٹی انٹرویو پریپیئر کریں, اگر تو آپ کا انکنڈیشنل وہ آپ کو آفر کر دیں. تو مین وائل آپ نے کیا چیزیں کرنی ہیں, مین وائل آپ نے اپنی بینک اسٹیٹمنٹ, جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے, آپ نے پچھلے ولاگ میں بھی بڑا پرفیکٹ بتایا تھا لوگوں کو کہ بینک اسٹیٹمنٹ کیسے کیلکولیٹ کرنا ہے, تو وہ آپ کو آج پھر ایک دفعہ تھوڑا سا بتا دیتے ہیں. تو وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ آپ نے لازمی کرنی ہے. اور اس کے ساتھ مین وائل آپ کا جی ٹی بی ٹیسٹ, جو کہ یہاں پہ یو کے آنے کے لیے انٹری کے لیے کمپلسری ہے. یہ میں بھولا ہوا تھا حامد بھائی, ٹی بی ٹیسٹ ڈاکومنٹس میں یہ بھی ضروری ہے. یہ ٹی بی ٹیسٹ بالکل بہت ضروری ہے, یہ آپ نے لازمی کروانا ہے. یہ آپ مطلب بعد میں بھی دے سکتے ہیں, ایڈمن آپ انکنڈیشنل آ جائے اس کے بعد آپ ٹی بی ٹیسٹ دے سکتے ہیں. لیکن میری ایڈوائس یہ ہے کہ جنید بھائی, کچھ اسٹوڈنٹس میں نے ایسے کیس سنے ہیں کہ آپ جب ایٹ دی اینڈ جا کے ٹی بی ٹیسٹ کرواتے ہیں, اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ آپ کا اگر کوئی مسئلہ نکلا تھا, کوئی اسپاٹ آ گیا, ہاں جی, تو وہ دوبارہ وہ آپ کو کہیں گے آپ کروائیں, وہ ایک بڑا آپ کا مسئلہ بن جائے گا. جب آپ کی ساری چیزیں ہوئی پڑی ہیں, فیس ہوئی ہے, ہر چیز ہوئی ہے, آپ ویزا فائل کرنے پہ آنے لگے, لیکن آپ کا یہ مسئلہ ہو جائے, تو پھر یہ بڑی ایک جو پرابلمٹک چیز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں تھیں. فیس جمع کروانے کے بعد آپ کو یونیورسٹی ویریفائی کر دیتی ہے, آپ نے فیس سبمٹ کروا دی, اور اس کے بعد آپ ریکویسٹ کرتے ہیں کیش لیٹر کے لیے. کیش لیٹر کے لیے ریکویسٹ کرنا کوئی بڑی بات نہیں, کوئی راکٹ سائنس نہیں, اس کے لیے کوئی پتر نہیں لکھنا پڑتا یونیورسٹی کو, سمپل ایک ای میل ہوتی ہے, تو ای میل کرتے ہیں آپ کا یونیورسٹی جو آپ کا کیش لیٹر دے دیتی ہے. جنید بھائی کے کیش لیٹر میں ایک ایشو ہو گیا تھا, یہ آپ کو بتاتے ہیں اس بارے میں, تو وہ ان سے پوچھتے ہیں. جنید بھائی بتائیے گا کیا ایشو ہوا تھا. اصل میں جب آ رہا تھا تو پاکستان میں پاؤنڈ کی اس وقت پرائس تھی 240-245 چل رہی تھی. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو جب میں نے اپنا بینک اسٹیٹمنٹ رکھی تو میں نے 265 کے حساب سے رکھی. 20 روپیز کا میں نے انفلیشن کی وجہ سے میں نے 20 روپیز کا گیپ رکھا تھا. اچھا سوری, میں نے ایک بات آپ کی کٹ کی ہے. آپ نے جب بھی بینک اسٹیٹمنٹ رکھوانی ہے نا, آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ بینک اسٹیٹمنٹ آپ نے تھوڑی سی اب اوپر رکھوانی ہے, تاکہ جو روپیز ڈیویلویشن ہے نا, اس کی وجہ سے آپ افیکٹ نہ ہے جیسے جنید بھائی پہ ہوا.
آگے پلیز. تو میرا 265 تک کا مطلب 20 روپیز کا میں نے اپنے لیے گیپ رکھا ہوا تھا, لیکن اس کے باوجود جب میرا سب کچھ ہو گیا, کریڈیبلٹی انٹرویو فیس میری کلیئر ہو گئی, کیس میں اپلائی کرنے لگا, میں نے کیس ایون اپلائی بھی کر دیا. جب میں نے کیس اپلائی کیا تو مجھے 2 ویکس تک رپلائی نہیں آیا. میں بڑی ٹینشن میں نے کہا, ایک تو کنسلٹنٹ بھی نہیں تھا, خود ہی کر رہے تھے. کبھی میں حامد بھائی سے پوچھتا تھا کہ میرا کیس نہیں آ رہا, اب کیا کروں. تو اینی ہاؤ بس میرا پھر یونیورسٹی کو میں نے جب کال کی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کی جو بینک اسٹیٹمنٹ آپ نے ہمیں دی ہے, اب آپ کا پاؤنڈ کی پرائس 270 ہے کنٹری میں, اور اب ہم آپ کو کیش نہیں دے سکتے. تو وہ 5 روپیز کی وجہ سے میرا کیش انہوں نے روکا ہوا تھا. تو پھر میں نے ایمرجنسی میں نے کہا کہ اب کیا کروں. پھر میں 28 ڈیز میچور ہونے کا ویٹ نہیں کر سکتا تھا, کیونکہ اگر آپ کو بینک اسٹیٹمنٹ میچور کروانی ہے تو اگین 28 ڈیز پیسے مزید رکھوا کے ویٹ کرنا پڑتا ہے. تو پھر میں نے یونیورسٹی سے بات کی تو یونیورسٹی نے مجھے کہا کہ آپ کچھ فیس اور پے کر دیں تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ کم ہو جائے گی. تو میں نے 1000 پاؤنڈ راتوں رات مطلب میں نے ان سے بات کی. صبح میں نے ان کو ارلی مارننگ 9 AM پہ میں نے ان کو پیسے اپنے ڈیبٹ کارڈ سے ہی یونیورسٹی کو میں نے پے کر دیا. بے شک مجھے تھوڑا سا ڈیبٹ کارڈ کی وجہ سے چارجز پڑے 5-10 ہزار, لیکن اب آپ نے اتنے پیسے لگائے ہیں, آپ کا ایک ڈریم ہے جو ٹرو ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے, اور اس تھوڑے سے پیسوں کی پھر آپ نے ٹینشن نہیں کرنی, پھر آپ نے کر دینا ہے. تو جب وہ میں نے ان کو کیا تو ان لوگوں کو فیس اسی وقت پہنچ گئی. ود ان ہاف آور, 1 گھنٹے کے اندر مجھے میل آ گئی کہ آپ کے پیسے ہمیں ریسیو ہو گئے ہیں. تو ان لوگوں نے پھر مجھے 2-3 دن بعد میرا کیش لیٹر ایشو کر دیا. یہ فاسٹسٹ وے ہے, ڈیبٹ کارڈ سے آپ پے کرتے ہیں, اس کے چارجز لگتے ہیں, لیکن فاسٹسٹ وے ہے فیس سبمٹ کرنے کا, اور موسٹ سیکیور وے مانا جاتا ہے آپ کی فیس سبمٹ کرنے میں. فیس سبمٹ کرنے کے بعد فائنلی جب آپ کا کیش لیٹر آ جاتا ہے تو آپ یونیورسٹی کا اسپانسر لیٹر وہ ہوتا ہے کیش لیٹر, اس سے آپ اپنا ویزا فائل کر سکتے ہیں. ویزا فائل کرنے کی پوری ڈیٹیلز میں انشاءاللہ آپ کو اگلے ولاگ میں بتاؤں گا. یہ تھی جی آج کی ساری انفارمیشن. انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو اگلے ولاگ میں ایک اور بہترین ٹاپک کے ساتھ. کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا, اور اپنے ٹاپکس بھی سجیسٹ کیجیے گا. مجھے لاسٹ ٹائم طیبہ نے ایک ٹاپک سجیسٹ کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ لڑکیوں کے لیے جاب کیسے تلاش کریں یہ بتائیں, اور کچھ لوگوں نے مجھے کہا ڈیپینڈنٹ ویزے کا. انشاءاللہ میں اس پہ بھی فوکس کر رہا ہوں, اور اس کا میں مٹیریل گیدر کر کے انشاءاللہ آپ کے سامنے جلد پیش کروں گا. تو آج کے لیے مجھے اجازت دیں, ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.